کاشی صاحب، یہ جو واقعات کی تعداد دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہاں پر ایک مخصوص پیٹرن ہے جو فالو ہوتا ہے، اغوا، کنورژن، فورسڈ کنورژن، نکاح، اور پھر والدین کو مجبور کرنا کہ اور ڈرانا دھمکانا، اور کسی نہ کسی طرح سے انہیں سماجی جو ایک آؤٹ کم آئے گا اس کے حوالے سے انہیں ڈرانا دھمکانا. اور یہ پیٹرن آپ کو چاہے وہ سندھ ہو چاہے وہ پنجاب ہو وہی دیکھنے کو ملتا ہے. یہ جس پیٹرن کی آپ بات کر رہی ہیں نا افشاں، اس میں ایک اور ایلیمنٹ ہے جس کو ضرور ڈسکس ہونا چاہیے، اور وہ ہے میاں مٹھا صاحب کا ایلیمنٹ. ٹھیک ہے، جس طریقے سے بیک کیا گیا بہت سارے کیسز میں، اور ہماری ہندو کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ ان فورسڈ کنورژنس کے اندر میاں مٹھا کا ایک کردار رہا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی حد تک عدالتی سطح کے اوپر بھی اور پولیس نے بھی جو میڈیا رپورٹس سامنے آ رہی تھیں، اور جو سیاسی پشت پناہیاں، میں وہی بات کر رہا ہوں نا، اس کو اگنور کیا. اور ویسے بھی اگر ہم اپنے عدالتی سسٹم کی بات کریں یا انصاف کے نظام کی بات کریں تو آپ جانتی ہیں کہ ہم اسی ملک میں رہتے ہیں. غریب کے لیے اور قانون ہے، امیر کے لیے اور قانون ہے، اور پھر آپ غریب ہوں اور آپ کا تعلق مذہبی اقلیت سے ہو تو آپ کتنا دور چلا جاتے ہیں، آپ کے لیے سکوپ کتنا کم ہو جاتا ہے انصاف ملنے کا. میں ایک ایگزامپل کے طور پہ، آپ اس پیٹرن کی بات کر رہی ہیں تو رینا روینہ کا کیس جو ہے اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ سندھ سے ان کا کیس ٹرانسفر ہو گیا پنجاب، اور اسلام آباد کے کسی کورٹ میں یہ درخواست جمع کروائی گئی کہ رینا روینہ کے والدین سے جان کا خطرہ ہے جن کے پاس بچیاں تھیں. جی. آپ کے اس مثال کو کوٹ کرنے سے میں پھر وہی بات کروں گی کہ قانون سازی کی ضرورت ہے، ایک مضبوط قانون سازی کی. دیکھیں، جب کوئی بچی اس طرح سے لے جاتے ہیں اور وہ کنورژن اور پھر نکاح، جو کہ ایک پیٹرن جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کاشف صاحب، اس میں والدین بیچارے کیا کرتے ہیں؟ وہ سب سے پہلے اغوا کا ہی مقدمہ درج کروا سکتے ہیں، وہ اغوا کا کیس درج کروا دیتے ہیں. جب بچی سامنے لائی جاتی ہے، کنورژن والا معاملہ تو بعد میں، کم عمری کم سنی کی جو شادی ہے اس کے اوپر قانون سازی اتنی سخت ہونے کی ضرورت ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے افشاں. جس پیٹرن کا آپ ذکر کر رہی تھی نا، اس میں یہ بھی ایک جو ہے وہ عنصر ہمارے سامنے آتا ہے کہ چونکہ قانون نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے نا، آپ نے کہا اغوا کا مقدمہ درج کر، تو جب اتنے لوپ ہولز ہوتے ہیں تو عموماً جو کنورٹ ہونے والی بچی ہوتی ہے وہ جو ملزمان ہیں ان کے قبضے میں دے دی جاتی ہے. یہ اب آ کے جب سے میڈیا پہ شور و غوغا بلند ہوا ہے تو کچھ اس میں تو شیلٹر ہوم بھجوا دیا جاتا ہے جب تک کیس چل رہا ہے، لیکن والدین کو رسائی نہیں دی جاتی بچے. یہ بھی ایک پیٹرن ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو وہ پریشر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ وہ والدین جن کی 10 سال کی 12 سال کی بچی ہے وہ چیخ رہے ہیں، لیکن 14 سال کی بچی بھی ہے تو ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ قانون سازی مضبوط ہونی چاہیے. آپ نے ایک پریشر کی بات کی، ایک انٹرنیشنل پریشر اگر آپ کو یاد ہو 2017 میں جب ہم جی ایس پی پلس سٹیٹس کی جانب بڑھ رہے تھے برسلز میں جو اجلاس ہو رہا تھا، تو آپ کو یاد ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک کنسرن یہ بھی آنے کا معاملہ دکھائی دیا تھا، کم سنی کی شادیاں اور فورسڈ کنورژن. جی ایس پی پلس ظاہر سی بات ہے کہ پاکستانی تاجروں کو مراعات دینے کا معاملہ تھا، اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر ہمیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال بہتر ہے. تو لہٰذا ہم نے ایک بل بھی پیش کیا تھا قومی اسمبلی میں اس سے کچھ ہفتے پہلے. اگر یہ بل پاس ہو جاتا تو پاکستانی غیر مسلم کم سن بچی کو اغوا اور فورسڈ کنورژن سے گزار کر نکاح تک لے جانا ثابت ہو جاتا اگر، تو ایسے مجرم کو 10 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہونا تھا. لیکن یہ بل پیش ہونے کے بعد واپس لے لیا گیا بوجوہ. بالکل، اور اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ کم از کم ہماری حکومتوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر قانون سازی کی جائے پراپر طریقے سے تو جو ہماری مذہبی اقلیتیں ہیں ان کی شکایات کا ازالہ کیا جا سکتا ہے. اچھا، اس ضمن میں قانون سازی کے ضمن میں اگر دیکھوں تو پاکستان پیپلز پارٹی
کا جو کام ہے وہ قابل تعریف ہے، اور انہوں نے جتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. اب یہ اور بات ہے کہ ان کے لیے چیلنجز بھی بہت زیادہ رہے. میں بات کر رہا ہوں سندھ حکومت کا ایک ایفرٹ جو 2013 میں انہوں نے ایک 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی، اور اس کا جو فوکس تھا وہ یہی تھا کہ آپ کچھ اس طرح کی قانون سازی کریں کہ ہماری اقلیتوں کو تحفظ ملے. اور اس 3 رکنی کمیٹی نے ایک مسودہ بنایا، اس کو سندھ اسمبلی میں پیش کیا گیا اور وہ پاس ہوا. اور اگر وہ پاس ہو جاتا تو ظاہری سی بات ہے کہ ایک پروٹیکشن ملتی. تو اس زمانے میں جو گورنر ہوتے تھے، جب وہ بل پاس ہوا ان کے پاس گیا دستخط کے لیے، تو انہوں نے نہیں کیا. ان کے اوپر بھی پریشر تھا بہت ساری باتوں کا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو پریشر ہے اس میں ونس اگین ایک چیز کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی کمیونٹی، بندہ، انڈیویجول، مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، کوئی بھی جو پاکستانی ریاست سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں، اب ان میں سے کسی کا بھی یہ موقف نہیں کہ اپنی مرضی سے کنورٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کو روک دیں. یہ ایک کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے. میرا نہیں خیال، آئی ایم شیور کہ کوئی بھی ان پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کرتا ہے. مطالبہ صرف اتنا ہے کہ اگر ہمارے ہندوؤں کی کم سن بچیوں کو، ہمارے مسیحیوں کی کم سن بچیوں کو اغوا کر کے، کنورٹ کر کے، ان سے نکاح کر کے آپ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی، تو کوئی ایسا نظام بنایا جائے کہ وہ بھی پکڑ میں آئے، ریاست پاکستان کی پکڑ میں آئے. پاکستانی جو یہاں ہندو رہتے ہیں، جو یہاں مسیحی رہتے ہیں، وہ بھی پاکستانی ہے نا. اقلیتوں کی سماجی اور معاشی جو کنڈیشن ہے اس کو استعمال کرنا چھوڑنا ہوگا. بالکل، اور بہت ہی سنجیدگی سے اس پہ بات کوئی نعرے بازی نہیں کرنے کی ضرورت. سیدھے سی کچھ سفارشات ہیں، کچھ باتیں ہیں جو ہمارے جو مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے دوست ہیں وہ کرتے ہیں. افسوس کی بات، پھر میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہوں گا کہ میں اور آپ کوئی نہیں ہوتے ان کے لیے بولنے والے. ان کو خود ایسے مواقع ملنے چاہیے کہ وہ مین سٹریم پہ آئیں اور اپنی بات ٹھوک بجا کر کریں، اپنا مقدمہ خود پیش کریں. جی. تو ان کی سفارشات بہت سادہ ہیں. ایک، آپ قانون سازی کریں. دوسرا، آپ سگنیٹریز ہیں بہت سے عالمی معاہدوں کے، اقوام متحدہ کے، تو وہ جو قانون ہے وہاں پہ آپ اس کی پاسداری کرنے کے پابند ہیں. کاشف صاحب، سفارشات کی جہاں تک بات ہے تو میری تو پہلی سفارش یہ ہوگی کہ جسٹس جیلانی ججمنٹ جو 2014 میں سامنے آئی، اس پر تو ریاست اور حکومت پاکستان عمل درآمد کروائے، تاکہ دیکھیں یہ معاملہ بہت اہم ہے. ہماری عدالت نے سو موٹو لیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو 4 ڈینائلز کے میں نے تذکرہ کیا تھا وہ آپ کے غلط ہیں. کوئی معاملہ تھا، مسئلہ ہے، مشکلات ہیں آپ کے ملک میں مذہبی اقلیتوں کو، تبھی سو موٹو لیا گیا، تبھی یہ فیصلہ سامنے آیا. اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے. اور جو اگلی بات کہ صرف قانون سازی ہی اہم نہیں ہوتی ہے، قانون سازی اہم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے معاشرتی رویوں کو کس طرح سے آپ نے کاو کرنا ہے. ایگزیکٹلی. آپ نے کس طرح سے معاشرے کی سوچ کو ایک صحت مند سوچ میں تبدیل کرنا ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ طریقے بالکل سادہ ہیں. اپنے نصاب کو ہم ٹھیک کریں، اپنے میڈیا کو ٹھیک کریں، کمپیشن پیدا کریں نا اپنی مائنورٹیز کے لیے، اور پولیٹیکل لیڈرز اپنی زبان ٹھیک کریں، بالکل، تاکہ ان کو فالو کرنے والے بھی کچھ بہتر سوچ کی جانب جا سکیں. 3.5% ہماری اقلیت رہ گئی ہے تقریباً. گزشتہ مردم شماری میں اس سے زیادہ تھی، اس کی نسبت یہ اب 3.5% پر آ گئی. یہ جو ابھی ریسنٹ سینسس ہوا ہے اس کے مطابق. بالکل. تو سوال یہ ہے کہ ہماری اقلیتیں کم کیسے ہو رہی ہیں، یہ کہاں جا رہی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا بیت رہا ہے ان کے اوپر، یہ کون دیکھے گا. اور مذہبی اقلیتوں کی اگر بات ہو تو محمد علی جناح کے 11 ستمبر کے ویژن پر ہی عمل کر لیا جائے تو شاید بہت سے مسائل کا حل نکل سکتا ہے کہ مذہبی اقلیتیں اس ملک میں آزاد ہیں. یہ وعدہ کیا تھا محمد علی جناح صاحب نے کہ پاکستان کی اقلیتوں کو آزادی ہوگی اپنے عقیدے کو پریکٹس کرنے کی. یو آر فری. تو اب یہ وعدہ ایک مرتبہ پھر یاد دلانا ہے ہم نے اکثریت کو. بالکل.